قرآن پاک میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے جن کی کہانی انٹیگریٹی یعنی دیانتداری اور اپنے وعدے کو ہر حال میں نبھانے کا ایک بہت ہی گہرا سبق ہے۔ تو چلیں آج ذوالکفل کی اس دلچسپ شخصیت اور ان کی میراث کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ذوالکفل تھے کون؟ کیا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی نبی تھے یا پھر ایک بہت ہی نیک اور صالح انسان؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی علماء کرام غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو قرآن کی طرف ہی دیکھنا ہوگا جہاں ان کا نام ہمیں ملتا ہے، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ذوالکفل کا ذکر اسماعیل، ادریس اور الیسا جیسے عظیم پیغمبروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور یہی ان کی حیثیت کی طرف ہمارا پہلا اور سب سے بڑا اشارہ ہے۔ تو مطلب ایک طرف تو قرآن انہیں اتنے بلند مقام پر رکھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان کی اصل شناخت کیا تھی، اس پر علماء کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحث آخر ہے کیا۔ تو یہ جو بحث ہے یہ ہمیں دو اہم نظریات یا سکولز آف تھاٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے، ایک طرف زیادہ تر علماء کا یہی ماننا ہے کہ بھئی جب قرآن نے انہیں پیغمبروں کے ساتھ ذکر کیا ہے تو وہ خود بھی ایک نبی ہی تھے، کچھ تو انہیں نبی حزقیل بھی مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مجاہد جیسے بڑے عالم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک غیر معمولی طور پر انصاف پسند حکمران تھے۔ ایک روایت تو یہاں تک بتاتی ہے کہ وہ روزانہ 100 نمازیں ادا کرنے کے اپنے عہد پر قائم رہے۔ ذرا سوچئے کیسی استقامت ہوگی یہ۔ لیکن اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بھئی چاہے وہ نبی ہوں یا کوئی نیک انسان، ان کی کہانی کیا تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا بڑا کام تھا جس نے انہیں ذوالکفل کا یہ خاص لقب دیا؟ اور یہیں سے ان کی اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسے عہد کی کہانی جو آزمائش اور غیر معمولی صبر سے بھری پڑی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ بادشاہ تھے جو اپنی ذمہ داریوں سے اب سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو دینا چاہتے تھے جو واقعی غیر معمولی ہو۔ اور بادشاہ کی جو شرطیں تھیں وہ تو تقریباً ناممکن تھیں۔ دن بھر روزہ رکھنا ٹھیک ہے، رات بھر عبادت کرنا بہت مشکل ہے، اور سب سے کٹھن شرط کبھی بھی غصہ نہ کرنا۔ بھلا کون تھا جو اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت کرتا؟ پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے ان تمام شرطوں کو پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ یہی وہ شخص تھے جنہیں بعد میں ہم ذوالکفل کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، وعدہ کرنا ایک بات ہے اور اس سے نبھانا بالکل دوسری، خاص طور پر تب جب آزمانے والا خود ابلیس ہو۔ تو اب ابلیس نے یہ چیلنج قبول کیا کہ وہ اس نیک آدمی کو غصہ دلا کر ہی رہے گا۔ اس نے ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے ایک پورا منصوبہ تیار کیا۔ ابلیس نے انہیں آزمانے کے لیے 3 بڑی چالیں چلیں۔ پہلی کوشش، اس نے ٹھیک ان کے قیلولے یعنی دوپہر کے آرام کے وقت ایک فریادی کا روپ دھارا اور ان کے آرام میں خلل ڈال دیا۔ دوسری کوشش، جب پہلی چال ناکام ہوئی تو وہ اگلے دن پھر ٹھیک اسی وقت ایک اور بہانے سے آ گیا۔ اور پھر تیسری اور آخری کوشش، جب ذوالکفل نے دروازے پر پہرے دار کھڑا کر دیا تو ابلیس دیوار پھاند کر سیدھا ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ لیکن ہر بار ذوالکفل نے غصے کے بجائے صبر اور انصاف ہی سے کام لیا۔ آخرکار ابلیس کو اپنی ہار ماننی پڑی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے ہر محاذ پر شکست دی، اور میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہیں غصہ دلانے کے لیے کیا تھا۔ یہ ذوالکفل کے صبر کی ایک حتمی فتح تھی۔ اس عظیم فتح کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کہانی نے کس طرح ان کے نام اور ان کی میراث کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اسی غیر معمولی کردار کی وجہ سے تو انہیں ذوالکفل کا لقب ملا۔ اس کا مطلب ہے عہد نبھانے والا یا ذمہ داری اٹھانے والا، یعنی ان کا نام ہی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گیا۔ اور اگر ہم اس نظریے کو مانیں کہ وہ نبی حزقیل ہی تھے تو یہ ٹائم لائن ان کی تاریخی اہمیت کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ داؤد اور سلیمان کے عظیم دور کے بعد اور عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک بہت ہی اہم کڑی تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے اہم تو یہ کہ اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ اصل طاقت شدید دباؤں میں صبر کرنے میں ہی ہے۔
اور آخر میں یہ کہ ایک لیڈر کے لیے انصاف اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینا سب سے ضروری چیز ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف خلفشار اور بے چینی ہے، کسی عہد کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ذوالکفل کی یہ کہانی ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔